اب تشہد اور قعدے کے اندر دو باتیں اور ہیں۔ ایک ہے کہ تشہد کے اندر رفع سبابہ، انگلی کو جو اٹھاتے ہیں حرکت دیتے ہیں قعدے کے اندر تشہد کے اندر، اس کو رفع سبابہ کہتے ہیں۔ اس پر علامہ شامی رحمہ اللہ نے مستقل کتاب لکھی ہے۔ حدیث پاک کے اندر اس کے متعلق دو لفظ آتے ہیں، ایک آتا ہے یرفعھا، اس انگلی کو اٹھانا، اور ایک لفظ آتا ہے یحرکھا، اس انگلی کو حرکت دینا۔ یہ دونوں لفظ حدیث کی کتابوں میں حدیث پاک میں موجود ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حدیث کس معیار کی ہے۔ تو حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی، جن کو ہم مشہور لفظ میں کہتے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے بزرگ اور صوفی بھی تھے، تمام طبقات ان کو مانتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ان دونوں حدیثوں میں سے کسی بھی حدیث کو مضبوط نہیں سمجھتے، وہ فرماتے ہیں یہ حدیثیں ضعیف ہیں، لہٰذا وہ سرے سے اس انگلی اٹھانے حرکت دینے کے قائل ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں تشہد کے اندر بالکل جیسے سکون سے یہ ہاتھ رہتا ہے، یہ ہاتھ بھی ویسا رہے، انگلی کو حرکت دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا خیال یہ ہے، لیکن یہ چونکہ ائمہ اربعہ میں سے نہیں ہیں، اس لیے ان کی اس بات کو زیادہ عوام کے اندر پذیرائی نہیں ملی، اس پر کوئی عالم فتویٰ نہیں دیتا۔ اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ انگلی کو اٹھانا ہے، حرکت دینی ہے، اس بات کو علماء ائمہ اربعہ نے مان لیا ہے۔ اب اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کب اٹھانی ہے۔ تو جب بندہ تشہد پڑھ رہا ہوتا ہے تو تشہد کے اندر پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو یہاں تین لفظ ہیں، ایک ہے لا، ایک ہے الہ، ایک ہے الا۔ تو پہلا جو لفظ لا ہے اس پر یہ انگلی اٹھنی ہے، اشہد اللہ، اب منہ سے لا ادا ہو رہا ہوگا، ادھر انگلی اوپر کو جا رہی ہوگی۔ جب منہ سے لفظ الہ ادا ہوگا یہ انگلی کھڑی رہے گی، الہ کے اندر یہ انگلی کھڑی رہے گی۔ اب جب لفظ الا منہ سے نکلے گا تو یہ انگلی نیچے آ جائے گی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ انگلی کے اٹھانے کا طریقہ ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات کہ اب اس انگلی کو اٹھاتے ہوئے باقی انگلیوں کی حایت کیا ہو، تو اس کی حایت کے بارے میں یہ ہے کہ چھوٹی دونوں انگلیاں بند کر لینی ہیں، اور چھوٹی انگلیوں کے درمیان جو سب سے بڑی انگلی اور انگوٹھا، ان کا حلقہ بنا لینا ہے یوں۔ اب یہ انگلی بچے گی پانچویں، اس نے یوں اوپر بھی جانا ہے، کھڑا ہونا ہے، پھر نیچے آنا ہے، یہ کیفیت بن جائے گی۔ اس کو 53 کی کیفیت کہتے ہیں۔ عربی میں جب وہ 53 کا اشارہ ہنسا بنتا ہے تو وہ اس شکل کا بنتا ہے۔ تو یہ ایک دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات، وہ جو حدیثوں میں لفظ یرفعھا یحرکھا آیا، اٹھانا اور حرکت دینا، اب اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ انگلی اٹھائی پھر واپس لا کے یوں کھڑی کر دی، اور ایک ہے کہ نہیں، اب جب تک سلام نہیں پھرنا انگلی کو یوں حرکت دیتے رہنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہو کئی بندے یوں کرتے رہتے ہیں۔ اب ان میں سے کسی کا انکار تو مناسب نہیں ہے کہ بھی یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ سرے سے گناہ ہے، فلاں ہے، لیکن سوال ہے کہ جو میں نے حدیث کے دو لفظ بتایا، اگر انسان انصاف سے غور کرے تو یرفعھا یا یحرکھا، جب بندہ انگلی کو اٹھائے گا، وہاں ٹھہرائے گا، پھر نیچے لائے گا، تو کیا یہ حرکت ہے کہ نہیں ہے انگلی کی؟ سوچنے عقل کی بات ہے۔ انگلی اوپر گئی تو حرکت کی کہ نہیں کی، نیچے آئی تو حرکت ہوئی کہ نہیں، تو یحرکھا پر عمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب انگلی کو اوپر اٹھایا، یرفع پر عمل بھی ہو گیا، یحرکھا پر عمل بھی ہو گیا، نیچے لائے حرکت بھی ہوئی۔ تو یحرکھا پر عمل کرنے کے لیے الگ کوئی کیفیت کی ضرورت نہیں ہے۔ یرفعھا پر جب عمل کرو گے تو یحرکھا خود بخود ہو جائے گا۔ جب انگلی اوپر کو اٹھے گی پھر نیچے آئے گی تو یرفعھا پر عمل بھی ہو گیا اور انگلی کو حرکت دینے پر عمل بھی ہو گیا ہے۔ تو پھر آگے یوں حرکت دیتے رہنا اور کہنا کہ یہ کوئی حدیث کا تقاضا ہے، یہ حدیث کو نہ سمجھنے کی بات ہے۔ ورنہ دونوں باتوں پر جب عمل ہو گیا ہے تو پھر مزید
اختلاف اور انتشار کے لیے اس کو یوں سمجھنا کہ بھی جب تک یوں نہیں کرتے رہو گے تو حدیث پر عمل نہیں ہوگا، یہ بات ٹھیک نہیں۔ ویسے ایک مستقل اصول ہے دین کا، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، کسی بھی بات کے معنی میں دوسرے معنی کا احتمال پیدا ہو جائے تو وہ جو پہلا معنی ہے اس سے کسی اور کا دلیل پکڑنا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، اب جب یحرکھا کا ایک احتمالی معنی یہ ہو گیا کہ جب اٹھایا اور نیچے لایا حرکت ہو گئی، تو اب اس کو دوسرے معنی پر اصرار کرنا اور اس کے لیے حدیث کے اسی لفظ کو دلیل بنانا، یہ استدلال باطل ہے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھنے کی تھی۔ دوسری بات یہ کہ آخر میں ہم نے سلام پھیرنا ہے۔ سلام نماز کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ نماز کے جب واجبات گنیں گے تو ایک واجب ہے۔ یہاں میں فائدہ نوٹ کے طور پر ایک بات بتا دوں، نماز، وضو، دین کے جتنے کام ہیں ان کے اندر جو حکم کی حیثیت کا تعین ہے کہ یہ جو شریعت کی بات ہے اس کی فرض کی حیثیت ہے، واجب کی حیثیت ہے، سنت مؤکدہ کی حیثیت ہے، سنت غیر مؤکدہ کی حیثیت ہے، مستحب کی حیثیت ہے، مباح کی حیثیت ہے، حرام کی حیثیت ہے، مکروہ تحریمی کی حیثیت ہے، مکروہ تنزیہی کی حیثیت ہے۔ یہ تمام حیثیات اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے فقہائے کرام کو یہ انہوں نے متعین کی ہیں، ورنہ پوری ذمہ داری سے کہتے ہیں کہ وضو کی جو 4 باتیں جن کو ہم فرض کہتے ہیں، ان 4 باتوں کے ساتھ لفظ فرض حدیث قرآن کی کسی آیت حدیث میں نہیں ہے۔ یہ فقہا نے محنت کی ہے کہ فرض 4 ہیں اور سنتیں اتنی ہیں، واجب اتنے ہیں، ورنہ ایک چیز کی بھی حیثیت جو ہے امر کی وہ حدیث قرآن میں نہیں۔ حدیث میں اتنا ہے کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو، لیکن یہ کام کرو تو یہ حیثیت کیا ہے اس کی؟ فرض کی حیثیت ہے، واجب کی حیثیت ہے۔ یہ حیثیت اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے زندگیاں لگا کے فقہا نے قرآن و سنت کی عبارات، عربی گرامر، عربی محاورات، ان کو سامنے رکھ کے اس حکم کی حیثیت متعین کی ہے۔ مثال کے طور پر میں سمجھانے کی عرض کرتا ہوں، جب ہم وضو کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے یہاں پہنچے تک ہاتھ دھونے ہیں۔ یہ مسئلہ ہر کتاب کے اندر ہے اور ہر مسلک میں یہی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ وضو کے اندر سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ وضو میں یہاں تک پہنچوں تک ہاتھوں کو دھونا ہے۔ اب کوئی بندہ اگر کسی سے پوچھ لے کہ بھی تم کہتے ہو حدیث سے ہی ہم نے ہر بات ماننی ہے، اب یہ بتاؤ کہ یہ جو پہنچوں تک ہاتھ دھونا ہے یہ تو حدیث میں ہے، ہم نے مان لیا، لیکن میں نے وہ نہیں دھویا، میں نے اس کے علاوہ ویسے وضو کر لیا، میں نے پہلے پہنچوں تک ہاتھ نہیں دھوئے، میں نے ایسے وضو کر لیا، اب مجھے حدیث پڑھ کے سنا میرا وضو ہوا یا میرا وضو نہیں ہوا، میری نماز ہوئی یا میری نماز نہیں ہوئی، تو کائنات کا کوئی بندہ بھی اس پر حدیث پیش نہیں کر سکتا۔ ہاں فقہا بتا دیں گے کہ چونکہ یہ دھونا مستحب تھا اور مستحب رہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وضو ہو جاتا ہے، لہٰذا تیرا وضو ہو گیا اور تیری نماز بھی ہو گئی۔ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں بتا سکتا کوئی بندہ کہ یہ تو نے نہیں کیا تو تو نے فرض چھوڑا، تو نے واجب چھوڑا، تو نے سنت چھوڑی، تو نے مستحب چھوڑا، تیرا کتنا نقصان ہوا، یہ بات نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ فقہا کا احسان ہے کہ انہوں نے مکھن نکال کے، کریم نکال کے ہمارے سامنے پیش کی ہے، ایک ایک چیز کو چھان بین کر کے صاف ستھرا کر کے ہمیں بتلا دیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو نماز کے واجبات میں سے آخری واجب ہے سلام پھیرنا۔ اب اس سلام پھیرنے میں لفظ سلام یہ واجب ہے، یاد رکھو، ورنہ فرض کیا ہے؟ فرض یہ ہے کہ اپنے ارادے سے نماز سے باہر آنا، یہ فرض ہے، اسے کہتے ہیں کہ نماز سے نکلنا، اخراج المصلی من الصلاۃ بسنعہ، کہ نمازی اپنی نماز سے باہر نکلے اپنے اختیار کے ساتھ۔ اب اختیار میں یہ بھی ہے، میں بیٹھا ہوں تشہد پڑھ رہا ہوں، جب میں نے دیکھا میرا آخری کام مکمل ہو گیا تو میں کسی سے باتیں کرنا شروع کر دوں،
میرے ساتھ کوئی چیز رکھی اٹھا کے پینا شروع کر دوں، کوئی چیز رکھی ہو کھانا شروع کر دوں، میرا قبلے کی طرف منہ تھا میں قبلے سے منہ پھیر لوں، جان بوجھ کے میں اپنا وضو توڑ دوں، کوئی ایسا کام جس سے نماز ختم ہو جاتی ہے یہ کرنا فرض تھا، لیکن نماز کو لفظ سلام سے پورا کرنا، السلام علیکم یہ بول کے نماز کو پورا کرنا یہ واجب ہے، یہ نماز کے واجبات میں سے آخری واجب ہے۔ اب یہاں پر بھی کسی حدیث میں نہیں ملے گا کہ بھی یہ آخری واجب ہے، لفظ واجب کہیں نہیں ملے گا۔ یہ ملے گا کہ نماز کے اندر تحریمھا التکبیر، کہ نماز پڑھنے میں جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو فلاں چیزیں بندے پر حرام ہو جاتی ہیں، اب بندہ نماز میں آ گیا، کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، فلاں بھی، ورنہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ وتحلیلھا التسلیم، اور دوبارہ جو چیزیں نماز کی وجہ سے حرام ہوئی تھیں ان کو دوبارہ حلال کرنے کے لیے وہ سلام ہے، وتحلیلھا التسلیم یہ حدیث پاک ہے۔ لیکن اس کی حیثیت کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ یہ اللہ جزائے خیر دے فقہا کو، انہوں نے محنت کر کے زندگیاں لگا کے متعین کیا ہے۔ تو نماز کا آخری واجب سلام ہے، اس لیے سلام کے بارے میں دو باتیں فرض کے درجے میں یاد رکھنے کے، ورنہ بندے کی نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ سلام پھیرنے میں جماعت کی حالت میں امام کے پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ امام عموماً سلام لمبا پھیرتا ہے، چونکہ اس نے جہرن کہنا ہوتا ہے، زور سے کہنا ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب اس کو جو دیر لگنی ہے، اور ہم جو بیٹھے ہوتے ہیں مقتدی، ہم نے تو پیچھے یوں کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب ہم نے جلدی جلدی پھیر دیا، ہمارا سلام ہے یوں سمجھے آدھی لائن سے بھی کم کا، اس کا سلام ہے 1.5 لائن کا۔ اب 1.5 لائن والے نے جب ادائیگی کرنی ہے تو وقت زیادہ لگنا ہے، آدھی لائن والے نے ادائیگی کرنی ہے وقت تھوڑا لگنا ہے۔ ہم نے اگر امام کے ساتھ ہی شروع کر دیا، امام کا بھی پہلا سلام مکمل نہیں ہوا ہوگا اور ہمارا مکمل ہو جائے گا، اور جب امام سے ہم آگے ہو جائیں گے، پہل کر لیں گے تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ صرف یہ نہیں کہ نماز ہو کے جماعت ٹوٹے گی، نہیں، نفس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب ہم سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم نماز با جماعت پڑھ کے جا رہے ہیں، جبکہ ہماری سرے سے نماز ہوئی نہیں ہوگی، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے سلام کے اندر امام کے پیچھے رہنا ضروری ہے۔ امام پہلا سلام مکمل کرے، تم اب پہلا سلام شروع کرو۔ جب امام پہلا سلام مکمل کر لے اب تم پہلا سلام شروع کرو، ورنہ نقصان ہوگا۔ میں نے پہلے بھی سنایا ہے، میرے استاد صاحب ہیں یہاں فیصل آباد میں ہیں، اب بھی زندہ ہیں، شیخ الحدیث ہیں، جن سے میں نے بھی بخاری شریف پڑھی تھی، اب بھی زندہ ہیں الحمدللہ۔ انہوں نے نماز پڑھی، امام کے پیچھے پڑھی، میرے ساتھ پڑھی، اور بزرگ اللہ والے تھے وہ بھی ساتھ کھڑے تھے۔ جب سلام پھیرا تو اس پیر صاحب نے، اللہ والے نے، ہمارے استاد جی سے کہا، مولانا آپ نماز دوبارہ پڑھیں، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ عصر کی نماز تھی، فوراً استاد جی اٹھے اور نیت کر کے دوبارہ نماز اکیلے پڑھی۔ جب دوبارہ نماز پڑھ چکے پھر اس پیر صاحب نے بتایا کہ مولانا آپ نے سلام امام سے پہلے پھیر دیا تھا، اور استاد صاحب نے مانا کہ واقعی ایسے ہے، اور ہماری یہ عادت بن چکی ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، چونکہ عادت بن چکی، روٹین ہے، روٹین کے اندر احساس نہیں ہوتا۔ ایک تو اس کا لحاظ رکھنا ہے سلام میں، دوسرا جو احتیاط کرنی ہے، اور وہ بھی اتنی بڑی غلطی ہے کہ 90% مولوی غیر مولوی سارے ہم مبتلا ہیں، وہ یہ ہے کہ سلام کے اندر میں نے عرض کیا سلام آخری واجب ہے، اور نماز کے تمام واجبات نماز کے اندر ہوتے ہیں، نماز کا کوئی واجب نماز سے باہر نہیں ہے، یاد رکھو۔ جب نہیں ہے باہر اور نماز کے اندر نماز پڑھتے ہوئے بندہ یوں چہرہ پھیرے، اسے تحویل وجہ کہتے ہیں۔ جیسے اذان کہتے ہوئے منہ پھیرنا پڑتا نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر، تو اس کو تحویل وجہ کہتے ہیں۔ تو یہ چہرہ پھیرنا نماز کے اندر یہ مکروہ ہے، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، اگلے دن بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر نماز پڑھتے یوں کر کے بندہ ٹائم دیکھ لے تو کیا ہے نماز کے بارے میں، نماز جو پڑھ رہا ہے سامنے گھڑی ہے تو پھر ذرا یوں گردن کر کے دیکھ لے ابھی ٹائم کتنا باقی ہے، تو ظاہر ہے اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ بندہ اور کام میں مشغول ہو گیا، دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے، عام تو کاغذ لگے ہوتے ہیں، لکھائیاں ہوتی ہیں آج کل مسجدوں میں، اب ان کو پڑھنے لگ گیا نماز کی حالت میں، تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ نماز کے علاوہ اور کام میں مشغول ہو گیا۔ تو نماز کے اندر چہرہ ادھر ادھر پھیرنا مکروہ ہے،
اور نماز کا آخری واجب سلام ہے، اور سلام نماز کے اندر ہے، نماز سے باہر نہیں ہے، یاد رکھو۔ اس لیے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب تشہد میں قاعدے میں بیٹھے ہیں، آپ نے پورا تشہد درود وغیرہ دعا پڑھ لی، اب سلام پھیرنے کا نمبر آ گیا تو آپ السلام یہ لفظ ادا کرنے تک چہرہ نہ پھیریں، جیسے آپ کا رخ پہلے تھا ویسے ہی سیدھا رکھیں۔ جب السلام کی میم تک پہنچ جائیں اب آپ چہرہ پھیرنا شروع کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب آپ کی نماز مکروہ نہیں ہوگی، ورنہ اگر پہلے آپ نے السلام علیکم السلام علیکم، عام طور پر آپ اماموں کو دیکھیں 90% یہی ہے السلام علیکم السلام علیکم۔ اب جب یوں کرو گے تو نماز کے اندر وہ سلام ہے، سلام تھا واجب ہے، نماز کے اندر ہے، اور نماز کے اندر منہ پھیرنا مکروہ ہے، اور آپ اندر منہ پھیر رہے ہیں، سلام کا واجب ادا کر رہے ہیں، تو آپ کی نماز مکروہ ہو گئی۔ امام کی مکروہ ہوئی، سب مقتدیوں کی مکروہ، اکیلے ہے تو مقتدیوں کی مکروہ، اپنی نماز مکروہ۔ تو اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ مسئلہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے۔ مفتی سعید احمد پالن پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند انڈیا، ان کی کتاب ہے، یہاں میرے پاس رکھی ہے، تحفۃ العلمی، اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے، اور حضرت نے ساتھ لکھا ہے کہ یہ اغلاط العوام نہیں، اغلاط العلماء میں سے ہے، کہ مولوی بھی یہاں غلطی کرتے ہیں، علماء بھی اس مسئلے کو نہیں خیال کرتے۔ مجھے یاد ہے یہاں شہر کے اندر ایک جگہ بیٹھے تھے، مولانا زاہد الراشدی صاحب ہیں، گوجرانوالا کے، پاکستان بلکہ پوری دنیا کے بہت بڑے سکالر ہیں، اخبارات میں ٹی وی میں بلا اس کے سارے پروگرام آتے، امریکہ میں اسلامک سینٹر چلا رہے ہیں۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب کھانا کھا رہے تھے، میں نے ان کے سامنے یہی مسئلہ بیان کیا، اسی کتاب کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت نے یوں لکھا ہے، لیکن عام مولوی ہم اس کا لحاظ رکھتے۔ تو مولانا زاہد الراشدی نے فرمایا مسئلہ یہی ہے جو حضرت نے لکھا ہے، ہم جو کچھ توجہ نہیں کر رہے ہماری غلطی ہے، ہماری غلطی ہے کہ ہم توجہ نہیں کر رہے، مسئلہ یہی ہے جو حضرت نے لکھا ہے، اور بڑے اچھے انداز سے سمجھا کے لکھا ہے۔ تو یہ سلام کے بارے میں دوسری بات